الحمدللہ آج کی اس محفل اور آج کے اس بیان سے انتہائی خوشی ہوئی، اور میں جناب انجینئر مختار فاروقی صاحب کو دوبارہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جو پرمغز اور فکر انگیز احالیہ سیالکوٹ معززین حاضرین کو جو پیغام دیا ہے، یقینی طور پہ یہ اسلام کا فطری پیغام ہے۔ کوئی شک نہیں کہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، ان کی تعلیم پوری کائنات کو ایک سبق ہے کہ انسان نے اس زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ یہ لمحات جو بار بار نصیب نہیں ہونے ہیں، انسان کی لائف ایک بار ہے، دنیا میں آیا ہے، دیٹ از اے ٹیسٹ، اور اس نے یہاں سے چلے جانا ہے، اور اس کا ریوارڈ اس نے بعد میں لینا ہے، اور یہ ایمان کا حصہ ہے۔ آپ کا بیان سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مبلغ اسلام اور عالم دین کا بہت مقام ہے۔ یہ وارث الانبیاء الحمدللہ جن کا بیان بہت خوشی ہوئی کہ آج امت محمدیہ میں ایسے علماء اکرام موجود ہیں، اور ہمیں ایسے علماء اکرام پہ فخر بھی ہے اور اللہ کا شکر ہے۔ ان دین عند اللہ اسلام، دین پہ سب باتیں ہیں اور کمال باتیں ہیں۔ دین کی شان نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبہ میں سب سے ایک ہی فرمایا، قرآن پاک کی آیت کریمہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو یہ دین بہت عظمت والا دین ہے، یہ مکمل دین ہے، اور ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی الحمدللہ ہم ہزار بار بھی شکر ادا کریں، ساری زندگی شکر ادا کریں تو اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ یہ وہ نبی، اللہ نے کہا اللہ نبی باقی میں نے انبیاء کا سلسلہ ہی ختم کر دیا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر بنی آدم کی تعلیم کے لیے، بنی آدم کو تہذیب سکھانے کے لیے جو اللہ پاک نے سلسلہ شروع کیا تھا، نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل کر دیا۔ یہ اعزاز ہے، ہم آخری نبی کی آخری امت ہیں، ہمارے پاس ہدایت نامہ مکمل ہے، اسلام کی ہر چیز سچائی پہ ہوتی ہے۔ 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، ہمارے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کلیم تھے وہ آج بھی نو چیلنج اور ٹرو ہیں، اور ان کی کوئی بھی الحمدللہ 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 سچائی کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ مجھے میرے عزیز دوستوں نے، پیپلز فورم والوں نے جب دعوت دی تو میں بہت خوش بھی ہوا۔ ماشاءاللہ بہت جذبات کے حامل ہیں، اللہ ان کو استقامت دے، اللہ ان کو اور ان سے کام لے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ لاہور گئے اور مجید نظامی صاحب سے انہوں نے ملاقات کی۔ مجید نظامی صاحب الحمدللہ پاکستان کے مایہ ناز مفکر ہیں، مفکر پاکستان، مفکر اسلام ہیں۔ ان کو ان کی دین سے محبت اور پاکستان سے محبت بڑی واضح ہے۔ بے شک نوائے وقت اخبار جو ہے وہ پاکستان بننے سے پہلا واحد وہ اخبار ہے جو نظریہ پاکستان اور نظریہ اسلام کی ترجمانی کرتا تھا اور آج بھی کر رہا ہے۔ ماشاءاللہ میں نے کہا کہ مجید نظامی صاحب نے ہمیں پیغام دیا کہ اپنے پروگرام میں علامہ اقبال کو بھی یاد رکھا کرو اور نظریہ پاکستان کو بھی یاد رکھا۔ مجھے ایک شعر یاد آیا علامہ صاحب کا، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ تو یہ بڑی محبت والا وطن ہے۔ 27 کی رمضان مبارک کو کائنات میں، عرصے کائنات میں وجود میں آنے والا یہ ملک بہت عظیم ملک ہے، اور یہ سعادت الحمدللہ الحمدللہ ہم کو حاصل ہوئی کہ اللہ نے ہمیں اس کی شہریت بھی دی، اور اللہ نے امت محمدیہ میں ہمیں پیدا کر کے اس اور ہمیں ساتھ سے بخشا۔ یہ بہت مقام کی بات ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، کبھی جذبات میں کہا کرتا ہوں کہ اس وطن سے جو محبت کرے گا اس سے خدا خوش ہوگا، اور جو اس کو نقصان دے گا وہ خدا کو ناراض کرے گا۔ اس وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ تو ابھی جو مجھے میں پڑھتی ہوں اجازت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام دین فطرت ہے۔ اللہ پاک نے اس امت کا انعام فرمایا، اپنے سب سے پیارے رسول آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت العالمین بن کر تشریف لائے۔ پھر کتاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی آخری کتاب قرآن مجید نازل فرمائی، جو تا قیامت لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ انجام دے گی۔ یہی دین لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب لاتا ہے۔ عرب کے بدو اسی دین پر عمل کر کے دنیا کے پیشوا اور امام بن گئے۔ معزز حاضرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابہ پر چڑھ کر دین پر بلانے کے لیے سب سے پہلے اپنے کردار کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے فرمایا، اے لوگوں، مجھے آپ نے کیسا پایا؟ اہل مکہ نے بیک زبان ہو کر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین ہیں۔ گویا نبوت کا پہلا سبق سچائی اور ایمانداری ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، اس کی بنیادی وجہ دین حق کے زرعی اصول سچائی اور ایمانداری کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ منافق کی نشانی میں سے یہ بھی ایک ہے کہ وہ جب بولے گا جھوٹ بولے گا، اور جب اس کے پاس کوئی ایمان رکھی جائے گی تو اس میں خیانت کرے گا۔ معزز حضرات گرامی، ہمیں اپنے معاشرے میں سچائی اور ایمانداری کا بول بالا کرنا ہے۔ یہی دین حق کا بنیادی تقاضا ہے، اور یہ کام اخلاق کی اعلیٰ ترین صفت ہے۔ اللہ پاک نے نبی مہربان کو معلوم اخلاق نہ بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست اور سبھی دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ تھے۔ آپ کو تو وہ واقعہ یاد ہوگا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک عورت اپنے گھر کا کوڑا پھینکتی تھی۔ ایک دن جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا نہ پھینکا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معلوم کیا کہ اس عورت کو کیا ہوا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ سخت بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے۔ وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا متاثر ہوئی اور اس نے کلمہ حق پڑھ لیا اور اسلام کو قبول کر لیا۔ معزز خواتین و حضرات، برصغیر پاک و ہند میں بھی دین حق مسلمان تاجروں صوفیہ کے قریب پہنچا۔ مسلمان تاجروں کی ایمانداری اور سچائی سے متاثر ہو کر لوگوں نے اسلام قبول کر دیا۔ معزز خواتین و حضرات، آج دین حق ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے بھولے ہوئے سبق کو یاد کریں اور سچائی، ایمانداری، انصاف اور اعلیٰ اخلاق اپنے گھرانوں اور کارخانوں، بازاروں، عدالتوں میں رائج کریں، تاکہ اقوام عالم میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکیں۔ میں پیپلز فورم کا مشکور ہوں کہ اس نے مجھے ان خیالات کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا موقع دیا۔ پیپلز فورم اس قوم کے اندر امید کی انشاءاللہ شمع کو روشن کرنا چاہتا ہے، تاکہ دیے سے دیا جلا کر قوم کو اس روشن راستے کی طرف لایا جائے جو اس کا اپنا راستہ ہے۔ لیکن یہ کام عمل سے ہوگا۔ جو قومیں اپنے عمل سے اخلاق کو مزین کرتی ہیں وہی اقوام عالم کی رہنمائی کرتی ہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ آج ابو الحسن حفیظ رنجی کے چند اشعار آپ کے حضور پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سلام آمنہ کے لال، سلام آمنہ کے لال محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات، فخر نو انسانی، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی، زمانہ منتظر ہے اب نہیں شراز بندی کا، بہت کچھ ہو چکی اجزائے ہستی کی پریشانی، زمین کا گوشہ گوشہ نور سے معمور ہو جائے، تیرے پردوں سے مل جائے ہر ایک ذرے کو تابانی، سلام صاحب ملک عظیم انسان کو سکھلا دے، یہی اعمال پاکیزہ یہی اشغال روحانی، تیری صورت تیری سیرت
تیرا نقشہ، تیرا جلوہ، تبسم، گفتگو، بندہ نوازی، خندہ پیشانی، سلام ہے آخری زنجیر باطل توڑنے والے، سلام ہے خواب کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے۔ میں اس انحصار کے ساتھ حاضرین کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یقینی طور پہ آج کی یہ محفل ہم سب کے لیے بہت عرصہ تک یاد رکھی جائے گی۔ میں تھنکرس کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے آج کی اس محفل میں بلایا۔ میں صدارت کے قابل تو نہیں تھا، بس ایک حاضری لگانا چاہتا تھا۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے جناب آفتاب قاضی صاحب۔ اب ہم سوال و جواب کے سلسلے میں اگر کوئی صاحب سوال کرنا چاہتے ہیں تو بتا دیں۔ اس وقت جو ہماری پوزیشن ہے دین کی حالت ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور پر نہیں ہے کہ ہم اس ترتیب پر چل سکیں۔ لہٰذا ہمیں ابھی جو مدنی دور تھا اس کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے صحابہ اور ساری صلیحیں لگاتے تھے۔ تو یہ بات جو سامنے آئی کہ اس وقت میں اس مدنی دور میں تفریق کرنے کرنی چاہیے۔ یہ تینوں دوروں کو سامنے رکھا جائے تو میرے جو ٹینشن میں بات آئی انہیں تو ہمیں تینوں دوروں کے اندر سے شرکت کرنی ہے، اس کی کہا کو پہنچنا ہے، لیکن مدنی دور تک پہنچنے کے لیے مکہ شریف کے 13 سال جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور صحابہ کی جماعت کو تیار کیا، جو اس قابل ہوئے کہ مدینہ شریف کے اندر جا کر جو اللہ کی منشا ہے اس کو پورا کر سکیں، جو اللہ چاہتے ہیں اس کو وہ پورا کر سکیں۔ یہ مکہ شریف کے اندر میرے دل میں جو آیا ہے، میرا سوال یہ ہے کہ مدنی دور اپنانے کے لیے وہ صحابہ تیار تھے، اس لائق ہو چکے تھے کہ ان میں سے ہر کوئی ایسی تربیت ناکامی کی گئی کہ جس تقاضے کے لیے ان کو کہا جائے وہ تیار تھے۔ وہ گھر بار چھوڑ کر جانے کے لیے مدینہ شریف تھے اور دوسرے سالوں سے کہا گیا کہ سب کچھ جس اللہ کے لیے چھوڑا ہے اب اس کا کچھ اللہ کے لیے نام بھی نہیں کیا، تو وہ انہوں نے اپنی جانکاری پیش کر دی۔ میرے خیال کے مطابق ہمیں تو وہ پہلی بنیادیں جو کلمہ اور نماز مدینہ مکہ شریف میں سکھائی گئی اس کی بنیادیں ہیں، جب تک بنیادیں مضبوط نہیں ہوئی تاکہ اسلام کی تعبیر کمزور رہے گی اور مشکل ہوگی آگے بڑھ رہی ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت مختصر تھا، جو گفتگو آپ کے سامنے رکھی گئی ہے اس میں ہر بات کی پوری دلائل کے ساتھ ساتھ وضاحت نہیں ہو سکتی، 1 گھنٹہ 50 منٹ میں کیا بات ہے۔
میں نے اس وقت بھی ایک گزارش کی تھی کہ ایک دور وہ ہے جو حضرت عمر کا نماز روزہ تو پہلے بھی تھا، اس وقت بھی تھا، ہو گیا. اصل جو فرق ہے، اور اس وقت میں نے کہا تھا کہ مکی دور یا ابتدائی مدنی دور، دونوں دور کا اس میں شامل ہے. دین کے تقاضے، نماز بھی پڑھنی ہے، جو فرائض ہے آج وہ ادا کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مکے میں نماز فرض تھی تو نماز چھوڑ دو، ایسے نہیں ہو سکتا. دین نماز بھی فرض ہے، روزے بھی فرض ہے، اور بھی دین کے کام ہے، حلال حرام کی تمیز کرنی ہے. لیکن جو اصل فرق ہے مدنی دور میں اور حضرت عمر کے دور میں، اسلام کے غلبے کے دور میں اور اسلام کی مقبولیت کے دور میں، کہ ہماری ترجیحات کیا ہونی چاہیے. ہمارا سرپلس پیسہ کس میں لگے گا؟ ایک انداز یہ ہے کہ وہ بینک میں رکھ دو، 5 سال میں دگنا ہو جائے. ایک اللہ کے دین کے لیے لگا. ہمارے فارغ اوقات کس میں لگیں گے؟ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے. صحیح کئی بات پہلے کوشش ہوگی، لوگ پیار ہوں گے، اس کی نبی نہیں ہے، وہ پیار ہوں گے تو آگے بڑھیں گے. لیکن اصل مقصود یہ ہے کہ وہ جو لوگ تیار ہو رہے ہیں ان کے ذہن میں ڈالا جائے گا کہ دین کا غلبہ کرنا ہے، تو ورنہ 70 سال بعد بھی ہوگی نہیں، وہاں ہوگا ہی ہوتا ہے. ان کو پہلے دن سے ان کے ذہن میں ڈالنا ہوگا کہ اللہ کے دین کا غلبہ کرنا ہے. آج حالات میں یہی کر رہے ہیں، لیکن وقت آئے گا کہ ہم نے اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہونا، اللہ کے دین کے گواہ بن کر کھڑے ہونا. بہت سارے ایسے آدمی نمازی جو اللہ کے دین کے گواہی بنتے ہیں، ان کو بتانے کی ضرورت ہے. اپنا دوسرا کرے نہ کرے، خود بننے کی ضرورت ہے، خود نمونہ بن کے گواہ بن کے زندگی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر شخص دوسروں کے لیے نمونہ گواہ بننے کا مطلب یہ ہے. ہر محلے میں ایک بندہ بھی نمونہ بن جائے گا تو وہ 10 اور کو لے کے کھڑا ہوگا. تو تقاضے یہ ہیں کہ ہماری ترجیحات، ہمارے جذبات، ہمارا توانائیاں، ہمارا پیسہ، ہماری سوچ، ہماری جو سارے گفتگو کے انداز ہیں وہ اللہ کے دین کے غلبے کی کاز کے اس میں سارے کے سارے ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق. آپ نے عمر کی وائڈیشن کی ہے کہ 40-45 سال کے بعد 40-45 سال تک اپنا کاروبار کریں اور اس کے بعد ان کی خدمت کیا یہ روحانی نتیجہ ہے؟ میں نے کوئی کیا ہوتی تو پتا تھا کہ انہوں نے ٹائم لائف کی وائڈیشن کی ہے کہ 25 سال حکومت کے لیے، 25 سال کاروبار کے لیے، 25 سال اپنے کے لیے. تو آپ ذرا اس کی بات کریں. وہ جو 40 سال والی مثال میں نے دی اس کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بتا کسی کا. دیکھو ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر شخص کو محنت کرنی ہے، کمانا ہے، کھانا ہے. ہمارا دین محمد رسول اللہ میں اترا، اور جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے تیار ہوئے وہ صحابہ کرام، اور ان صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہیں. ان 10 صحابہ کرام میں سے 10 صحابی ایسے ہیں جو عشرہ مبشرہ کہلاتے ہیں. ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ آپ بھی کسی کو گارنٹی دے سکتے ہیں کہ آپ آج کے بعد جو کریں گے ٹھیک کریں گے. بات کسی کی گارنٹی دینا بہت مشکل ہے. آج آپ ہیں اس کیریئر میں، باقی زندگی آپ کو غلط کام نہیں کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کہنے پر وہ گارنٹی دی اور وہ تربیت کا نتیجہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان 10 صحابہ کے شاید نام بھی آپ سے کم لوگوں کو یاد ہوں گے، لیکن ان میں بھی کوئی گوشہ نشین بزرگ نہیں. حضرت ابوبکر حاکم وقت ہیں، حضرت عمر حاکم وقت ہیں، حضرت عثمان حاکم وقت ہیں، حضرت علی حاکم وقت ہیں، حضرت طلحہ سپہ سالار ہیں، حضرت زبیر کا سپہ سالار ہیں، حضرت عبدالرحمن بن عوف بہت بڑے تاجر ہیں، سپہ سالار ہیں، ابو عبیدہ بن جراح فاتح شام ہیں، سعد بن وقاص فاتح ایران ہیں، حضرت سعید بن زید بہت بڑے سپہ سالار ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہمارا دین ایسا نہیں ہے کہ وہ کئی گوشے میں بیٹھ کے اس کو کام کرتا ہے. ہمارے کے ساتھ میں نے صرف یہ کی تھی کہ کوشش کی جائے کہ اوقات فارغ کیے. ہم اکثر و بیشتر دین کے لیے اس وقت فارغ کرتے ہیں اپنے آپ کو جو ریٹائرمنٹ کی عمر حکومت نے یا جو بھی
اصول ہیں اس وقت چل رہے ہیں، اور 60 سال کے بعد ریٹائر کرتے ہیں تو اس کے بعد کام کا جذبہ نچوڑ دیتے ہیں، اس وقت کام کرنے کا جذبہ نہیں رہتا۔ میری خواہش صرف یہ تھی اور میں نے توجہ دلائی ہے، اور صحابہ کرام نے ایسا ہی کیا تھا کہ وہ اس عمر میں دین کے لیے آہستہ آہستہ کاروبار سے ادھر لگاتے تھے اور اپنے اولادوں کے حوالے کر دیتے تھے کہ جب ابھی کام کرنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ بھائی 65 سال کی عمر میں تو ہر کاروباری اپنے اولاد کے حوالے کر دیتا ہے، 70 سال میں تو کر ہی دیتا ہے، تو اگر 50 سال 55 سال میں کرتے ہیں تو آسمان نہیں گر پڑے گا۔ لیکن دین کا بہت بڑا ہے۔ آج دین میں کمی اسی بات کی ہے کہ آج کاروبار میں اچھے مینیجرز ملے۔ لاہور ہے اور نرالا سویٹ شاپ ہے، کوئی وہ تھا 50-70 سال پہلے انہوں نے مٹھائی کی دکان تھی، وہ اچھے بلے پڑھ گئے، ان نے MBA کر کے، اور نرالا سویٹ شاپ کی وہ دبئی میں ہے، ادھر ہے، ادھر ہے، اربوں میں کاروبار ہوئے۔ اور اسی طرح باپ دادا کا کاروبار تھا، بیٹے پڑھ گئے، MBA ہو گئے، تعلیم یافتہ ہو گئے، کاروبار کرا دیا۔ دین کو بھی اچھے مینیجرز کی ضرورت ہے کہ کامیاب تاجر اگر 50-55 سال کے بعد دین میں بیٹھ جائے مجھے کام حاصل کرنا، بس کاروبار بچوں میں آ جائے، وہ دین کو اچھا مینیج کر سکتے ہیں۔ حالات حاضرہ سے بات ہوتا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ آج دین کو بھی اچھے مینیجرز کی ضرورت ہے، اور میرا یہ تجربہ کہنے، حالات کا تجزیہ کہنے، ضرورت کے احساس کہنے کہ اچھے لوگ، باصلاحیت لوگ، اچھے مینیجرز دین کو آج بھی میسر آ جائیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ امت مسلمہ کی ڈوبی ہوئی چیزیں اور کنارے میں۔ تو گزارش یہ ہے کہ کاروبار کریں، کرنا ہے، لیکن کتنا جلدی، ہر ایک حالات بھی ہو سکتا ہے، کسی کی اولاد ہے ہی نہیں تو وہ کرے، کمانا ہی ہے، وہ چاہے 70 سال تک کما رہے ہیں، لیکن جس کے حالات ہو جتنی جلدی وہ بوجھ جو ہے وہ اولاد پر دوسروں پر شفٹ کر کے خود وقت فارغ کرتا رہے اور دین کے لیے آ جائے گا، اتنا ہی اس کی آخرت کے لیے بھی اچھا ہوگا اور امت مسلمہ کے لیے اچھا ہوگا۔ کوئی آدمی آج بہت جلدی آ جائے تو وہ اور اچھا اپنے کاروبار کو بہت جلدی سمیٹ کر ادھر آ گئے۔ اور کئی لوگوں کے پاس آدمی اگر آپ 10 لاکھ روپیہ مہینہ بھی گھر کا خرچے لگا لیں نا کسی آدمی کا تو سال کے 1.25 کروڑ بنتے ہیں، اور 100 سال کے 1.25 ارب بنتے ہیں۔ لوگوں کے پاس 100 سال کے کھانے کا موجود ہے، لیکن ایک مزدور سے بھی زیادہ آئے کیا ہوگا، آئے کیا ہوگا۔ اصل جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ دین کے لیے کچھ کرنا میری ذمہ داری ہے، صرف کما کے اولاد کے لیے چھوڑ جانا اور ایسے میرا گروپ بزنس گروپ وہ ٹاپ پہ آ جائے اور دنیا میں اس کو کوئی شمار ہو جائے اور یہ ہو جائے، تو دین آگے بھی بلکہ دین کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے، اللہ کو راضی کرنے کے حوالے سے بھی بیان ہوتے ہیں۔ اس کی طرف ہے اللہ کرے کہ یہ بات ہمارے ذہن میں رہے اور ہم کام کرنے والے۔ میرا بھی ایک سوال ہے، آپ نے بڑی اچھی باتیں کی اور امید ہے کہ ہم لوگ اس کے عمل کریں۔ آپ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹالرنس پورا دیکھنے کو بات کافی جانے کی بتائی، تو میں یہ محسوس کرتا ہوں ہمارے میں آج کل ٹالرنس ختم ہو چکی ہے اور ہم ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پہ ایسا اخلاق پیش نہیں کر رہا جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا، تو ہمیں کیسے ہی کرنا چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے، میں نے اس کی طرف اشارہ بھی کی، اشارہ تو کیا اپنے گفتگو میں ٹالرنس واقعی ہونی چاہیے اور آدمی کو اختلاف برداشت کرنا چاہیے۔ اور یہ تو وہی میں نے گزارش کی ہے کہ آج کئی کام ہو رہے ہیں، کوئی آدمی اگر یہ دعویٰ کرے نا کہ جی میں جو کچھ کر رہا ہوں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ 100% صحیح ہے اور مخالف جو کچھ کر رہے ہیں وہ 100% غلط ہے، تو یہ ایک طرح کی نبوت کا دعویٰ، کیونکہ پیغمبر یہ کہہ سکتا تھا اور کوئی نہیں، آج تو زیادہ یہ کہہ سکتا، قرآن حدیث تو ہے، نمازیں تو ہے، رائے تو ہوگی کہ دین کا کام کیسے کرتا ہے اور یہ کیسے کرنا ہے اور یہ کیسے کرنا ہے، اس میں اختلاف کی گنجائش رہے گی۔ اس میں کئی کام ہیں، آپ کسی کے ساتھ شریک ہو جائیں، آپ ایک کریں، دوسروں کو اسٹڈی کرتے رہیں، فورم جیسے فنگر فورم ہے، ملتے رہیں، ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ کرتے رہیں، یہ چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ جیسے بھی صاحب صدر ایک حدیث کا حوالہ دے رہے تھے کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں، آپ نے بھی پہلے سنی ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں وہ 4 نشانیاں ہیں، کان منافقا خالصا، وہ کٹر منافق، اس میں سے جھوٹ بولنا اور بددیانتی کرنا اور وعدہ خلافی کرنا تو ہے ہی ہے، چوتھی یہی ہے کہ اختلاف برداشت نہیں کرتا، اذا خاصم فجر،
جب کسی سے اختلاف ہو جاتا ہے تو گالی گلوچ پر آ جاتا ہے. اس پر بھی ہمیں نفاق سے بچنے کی ضرورت ہے. ہمیں برداشت کرنا چاہیے، دلائل چاہیے، اور ایک مسلمان کا اپنے انداز ہوتا ہے، اس سے باہر نہیں کرنا چاہیے. سیکنڈ صحیح کرنا چاہیے میرا ناظرین کے حساب سے سوال ہے. میں نے کبھی پڑھا ہے ان کے حوالے سے کہ عزت کے بعد یہ تقاریب کو آج دین کے نام پر ہمارے ملک میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے، مسلمانوں کا دوسرا پایا جا رہا ہے، اس کے بدنام یہ سوال واقعی بہت اہم سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر خوب سوچ بچار ہونی چاہیے. یہ اگر میرے سوچنے سے حل ہو سکتا ہوتا تو کبھی کا حل ہو چکا ہوتا ہے. آپ اکیلے کے سوچنے کا حل ہوتا تو کبھی کا حل ہو چکا ہوتا. ہمارے سامنے یہ باتیں ہیں، اور دہشت گردی کون کر رہا ہے اور کیسے ہو رہی ہے، اس کا جو ہے وہ کوئی سر جوڑ کے رہنے لگ رہا ہے. عقل مند لوگ کچھ اور زیرک اور دانش ہر قسم کے لوگ بیٹھیں اور پھر اس کا نتیجہ نکالیں تو پھر ہی تعین کیا جا سکتا ہے، پن پوائنٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہ دہشت گردی ہوئی اور یہ فلاں مسلمان نے کی ہے اور ایسا ہو گیا. اس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں. اور 9/11 کا جو واقعہ ہوا اس میں کوئی کمیشن نہیں بنا، کوئی رپورٹ نہیں. ابھی وہ واقعہ ہوئے 2 گھنٹے میں گزرے تھے کہ معین ہو گیا فلانے نے کیا ہے، تو اس کے فلانے دوست نے فلاں جگہ پہ رہنے والا ہے، پکڑا گیا ہے، مارو اس کو. یہ بھائی کس نے تعین کیا تھا؟ وہ عدالتی نظام ہے، کوئی معین ہونا چاہیے، کمیشن بنے تو گواہیاں ہوں، کوئی ثبوت پیش ہو، پھر اس کو صفائی کا موقع دیا جائے. یہ رسول ہے، میں نے تو میری بازی گئی یہ دہشت گردی ہو رہی ہے، دوسرے دن تو اور آ جاتی ہے فلانے کی کوئی کمیشن بنتا ہے اس میں. تو یہ سب کو دکھ ہو رہا ہے، اور بظاہر یہ ثابت کر دیا جاتا ہے، تھوپ دیا جاتا ہے کہ مسلمان نہیں کرتے. مجھے اس سے اختلاف میں نہیں کہتا کہ مسلمان نہیں کر رہے، لیکن اس کا کچھ تقاضا ہوتا ہے، اس کے کچھ ضروریات ہیں، قانونی ضرورت ہے، اخلاقی ضرورت ہے، دوسری ضرورتیں ہیں. آج بھی پاکستان میں کوئی عدالت لگا لیں، وہ وکیل اضرار ہیں، سعید صاحب محترم وکیل ہی ہیں، فورم بنا لیں، ایک عوامی عدالت بنا لیں کہ جی 9/11 کا جو کچھ اخبارات میں اور میڈیا میں آیا ہے، کچھ اس کے حق میں دلائل دیں، کچھ اس کے خلاف دلائل دیں، آپ خود فیصلہ کر دیں کہ قصور کس کا ہے، نتیجہ نکل آئے. لیکن صرف